نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے نفاق کی مثالیں ذکر ہو رہی تھیں۔ پہلی مثال کی کچھ تشریح آپ جو ہے وہ کل کی گفتگو میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اب دوسری جو مثال تلاوت کردہ آیات میں ذکر کی گئی ہے وہ بارش کی مثال ہے۔ اب پہلے اس کا لفظی معنی آپ دیکھ لیں، او یا کصیب من السماء، تیز اور فائدہ مند بارش ہو آسمان سے۔ سیب کے بارے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ سیب ایسی بارش کو کہتے ہیں کہ جس میں دو چیزیں ہوں، وہ تیز بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو۔ اسی سے مصیب ہے، اسی سے اصابہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب سے بھی میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ فی ظلمات، جب وہ بارش زور کی برس رہی ہے تو کیا ہے؟ اندھیریاں ہیں۔ ورعد، ساتھ ہی جو ہے وہ بادلوں کی گرج بھی ہے۔ وبرق، اور بجلیاں بھی چمکتی ہیں۔ اب وضاحت میں آئے گا کہ یہ کون سی چیزوں سے تشبیہات ہیں۔ یجعلون اصابعهم، وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، وہ جو سخت آواز ہے اس کے ڈر سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، محیط، گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھیں ہی نکال کے لے جائے، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا چند قدم اس میں چلتے ہیں۔ واذا اظلم علیہم، جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ کی ذات چاہتے، لذهب بسمعهم وابصارهم، ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بھی ان سے چھین لیتے۔ بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ ہو گیا جی ان آیات کا لفظی ترجمہ۔ اب پہلی جو مثال تھی وہ آگ جلانے کی تھی۔ اب یہ دوسری مثال ہے وہ آسمان سے برسنے والی بارش کی ہے۔ اب ظاہر یہ تمثیل ہے اور مثال ہے، اور میں نے کہا کہ ان تمثیلات میں اس میں تشبیہات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ بات سمجھ آ جائے گی خود ہی کہ جب ہم یہ متعین کریں گے کہ ان مثالوں میں کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ سیب جو ہے آسمان سے نازل ہونے والی بارش، یہ تشبیہ دی گئی ہے آسمان سے نازل ہونے والی وحی اور قرآن کے ساتھ۔ اللہ نے دین اتارا، اللہ نے شریعت اتاری، اللہ نے قرآن پاک اتارا، کہاں سے؟ آسمان سے۔ اب جس دور میں، جس معاشرے میں قرآن اترا، اس معاشرے کی کیفیت کیا ہے؟ فی ظلمات، ہر طرف کفر اور شرک اور ظلم اور بربریت کے اندھیرے ہیں۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں قرآن اترا ہے، یہ اس کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اب جب قرآن اتر رہا تھا، یعنی بارش ہو رہی تھی، تو پھر ماحول کیا ہوا؟ رعد، اس قرآن پاک میں رعد بھی ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ سے رعد اور برق دو قسم کی کیفیات سے ایمان والوں کو اور دیگر لوگوں کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ کیفیات کیا ہے؟ پہلی کیفیت یہ ہے، اب یہاں پر دو معنی کیے گئے۔ رعد کا معنی یہ ہے کہ یہ جو وحی نازل ہوئی ہے نا، اس وحی میں دو طرح کے احکامات ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن میں اللہ نے اپنے عذاب کی وعیدیں سنائی ہوئی ہیں، ڈر سنایا ہوا ہے کافروں کے لیے، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب مہین، ذلتناک عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یہ ساری جتنی وعیدیں رب العالمین نے قرآن میں سنائی ہیں نا، ان کو تشبیہ دی گئی کس کے ساتھ؟ رعد کے ساتھ۔ اور برق کیا ہے؟ تو برق ہے جی خوشخبریاں سنانا، نویدیں سنانا،
اللہ نے ایمان والوں کو اور ماننے والوں کو جو خوشخبریاں سنائی ہیں وہ، اب یہ دونوں چیزیں اس میں تھیں۔ اب کیا ہوا، اب وہ جیسے ہی یہ سنتے تھے نا کہ یہ وعیدیں آئی ہیں، اور پھر پتہ تھا کہ ہم تو کافر اور منافق ہیں، نہیں مانتے، اب بجائے اس کے چاہیے یہ تھا کہ ان وعیدوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایمان لے آئیں سچے دل کے ساتھ، لیکن یہ راستہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لی کہ یہ بات ہم سنیں ہی نہ، بلا نہ سننے سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل جائے گا۔ اب ایک تشبیہات یہ ہیں، اب یہ ایک تشبیہ ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ظلمات سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی شریعت اور دین نازل ہوا، وہی کا آغاز ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی مخالفتیں، کفار کی طرف سے سازشیں ہیں، اور اس دین کی راہ روکنے کے لیے ان کے طریقہ کار اور ان کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنا ہے۔ اور اس میں کیا ہوا؟ رادن، مسلمانوں کو نقصان اٹھانے پڑتے تھے، وہ دھمکیاں ہیں۔ برکن، مسلمانوں کی فتوحات ہیں۔ اب کیا ہوتا تھا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جیسے ہی مسلمانوں پہ کوئی کڑا وقت آتا، کوئی مشکل آتی، پریشانیاں آتی، باہر سے وہ جو کفار جو ہے ان کے لیے سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو ان سے تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ اب تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ سہم جاتے تھے اور ڈر جاتے تھے، اور کفر ان کے دل کے اندر وہ جو چھپا ہوا تھا۔ اور جب کبھی کیا ہوتا؟ برق، مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی، برق سے مراد اب کیا ہوگا؟ فتوحات۔ راد ان سے مراد مسلمانوں کے لیے پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں، اور برق سے مراد یا مسلمانوں کی کامیابیاں اور فتوحات۔ اب فتوحات آتی ہیں، مال غنیمت آتا، مسلمانوں کو کامیابی ہوتی، اب وہ اس بات پہ ان کا دل کرتا کہ ہم بھی حصہ دار بنیں، فائدہ حاصل کرنے کے لیے اب یہ بھی ساتھ ہو جاتے، جب تکلیف آتی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو نفاق کہتے ہیں، یہ ان کی کیفیت کا ذکر ہے۔ اب اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی یا کامیابی ملتی تو پھر کیا کرتے تھے؟ یکاد البرق، ان کو بڑا حسد ہوتا تھا اور قریب تھا کہ اس حسد کی وجہ سے وہ ماری جاتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ ان کی بصیرت اور بصارت بالکل ان سے چھین کے رکھ لیتے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی تھوڑی سی فتوحات ہوتی اسلام کی طرف ایک قدم اٹھا لیتے، جب پھر پریشانی آتی پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ اب یہ وہ کون سے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کے ہیں نہ اس طرف کے ہیں، کبھی آدھے ادھر آدھے ادھر، جدھر سے فائدہ حاصل ہوا بس ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ اب یہ ان منافقین کی علامت ہے۔ اب اللہ کی ذات نے آگے ایک اور بات کہی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی ذات چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کے سننے کی طاقت، ان کے دیکھنے کی صلاحیت، یہ دونوں اللہ کی ذات ختم کر دیتے۔ اب یہ جو انداز ہے نا، یہ قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر اس کی نفی کرنا مقصود ہے، کہ یہ جو کام ہے رب العالمین اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں، نہ میں کرتا ہوں۔ اب کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ اللہ کی ذات فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، اگر ہم چاہتے، لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر ہم جو ہے وہ لا اللہو کو اختیار کرنا چاہتے تو ہم خود ہی اس کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ مشیت خداوندی کے خلاف ہے، لہذا ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دیا کہ ان کی صلاحیت یہ چھین لینا یہ مشیت خداوندی کے خلاف ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ مشیت خداوندی کے خلاف ہے، لہذا اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ تو یہ جملہ کسی کام کے یا کسی امر کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مشیت کیا ہوتی ہے؟ شاء، ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، ایک جملہ ہے ماشاء اللہ، جو کچھ اللہ چاہے۔ اب یہ شاء، مشیت، شے بھی اسی سے ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کسی چیز کو ہم کہتے ہیں یہ شے، اس کی جمع اشیاء آتی ہے، تو شے جو ہم ہندکوں میں کہتے ہیں یا اردو میں شے ہے جس کا معنی ہم چیز کرتے ہیں، یہ بھی اسی لفظ سے ہے۔ ماشاء اللہ میں جو شاء کہتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، اور اسی سے ہے مشیت خداوندی، اللہ کا چاہنا۔ ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، وہی ہوتا ہے کہ جو کائنات میں رب العالمین اللہ کی ذات چاہتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ شے ہے، تو شے جب کہہ دیا نا تو اس سے اس بات کا اقرار ہوتا ہے، ہم سمجھتے نہیں، لیکن اگر سمجھ جائیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شے جو ہے نا، شے،
اس کو شے کہیں گے ہی تب کہ جب وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہی اگر سے کیوں نہ ہو. دیکھیں یہ خاک کا ایک ذرہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ شے ہے. جب ہم نے کہہ دیا نا یہ شے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو بھی کائنات میں وجود بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ نہ چاہتے تو خاک کا ایک ذرہ بھی کائنات میں نہ ہوتا. اس ذرے کا کائنات میں ہونا اور پھر اپنی زبان سے ہمارا اس کو شے کہنا، یہ اس عقیدے کا اظہار ہے کہ یہ ذرہ خاک کا بھی اللہ کے چاہنے سے وجود میں آیا ہے. رب نہ چاہتے تو کائنات میں یہ ذرہ بھی اپنا وجود نہ پا سکتا. یہ لفظ یہ شے کا معنی ہے. اب یہ شے شاء مشیت کیا ہے؟ تو اللہ کا جو چاہنا ہے نا وہ اصل میں کسی چیز کا ایجاد ہے. اللہ کے چاہنے میں اور بندے کے چاہنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اللہ کی ذات جب کسی چیز کو چاہتے ہیں نا تو چاہنے کے بعد پھر رب العالمین کو کسی کام کی کسی وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اللہ نے چاہا بس اس چیز کا وجود کائنات میں ہو گیا ہے. اللہ کا چاہنا ہی کائنات کے ہر ذرے کی اور ہر چیز کی، بڑی سے بڑی چیز کی ایجاد ہے. اور بندے کا چاہنا کیا ہے؟ ارادہ کر لینا. بندہ جب کہتا ہے نا کہ میں یہ چاہتا ہوں، مراد کیا ہوتی ہے؟ میں نے ارادہ کر لیا. اب کب وہ پورا ہوگا؟ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ یہ تب ہی ہوگا کہ جب رب العالمین چاہیں گے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کائنات میں وہی ہوتا ہے کہ جو رب العالمین کی ذات چاہتی ہے. تو اللہ کے چاہنے سے یہ بندے کی مشیت اور خدا کے چاہنے اور بندے کے چاہنے میں یہی فرق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد. کوئی آدمی تم میں سے یہ نہ کہے کہ اللہ چاہے گا اور محمد چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، بلکہ کیا کہا کریں؟ یہ شرک ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے چاہنے سے. دیکھیں اللہ کی ذات نے توحید کا عقیدہ کتنا جو ہے وہ کائنات میں اس کو عموم بخشا ہے کہ ایک ذرے کے لیے ہم نے نام ہی متعین کر دیا یہ شے ہے جی. تو اللہ کے چاہنے سے وہ ذرہ جب کائنات میں وجود میں آیا ہے تو باقی کام اللہ کے چاہنے کے بغیر کب ہوں گے؟ اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف کس کے چاہنے سے ہوتا ہے؟ ساری مخلوق اگر چاہتی رہے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ رب العالمین کی ذات نہ چاہتی ہو، اور ساری مخلوق اس کی راہ میں رکاوٹ بنے. لیکن اللہ کی ذات چاہتی ہو تو ہوگا وہی کہ جو رب العالمین اور اللہ کی ذات چاہتی ہے. بہت ساری مثالیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اس کی موجود ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلے، وہ چاہتے تھے لیکن چھری چلی ہے؟ نہیں چلی. تو اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء محمد. یہ نہ کہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے تو ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا کرو گے ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ کی ذات چاہے گی تو ہوگا. اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی کائنات میں ہو سکتا نہیں ہے. تو یہ ہے جی وہ مشیت خدا بندی. اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا، لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو انسان بھی کائنات میں ہدایت کے راستے کے لیے ہی بظاہر وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر رہا ہو، لیکن میری طرف آنے کے لیے جتنی تک وہ دو کرتا ہے نا، ہم اس کو بھی ضائع نہیں کرتے. مثلا وہ جو پہلے منافق تھے وہ کیا تھے؟ بالکل پکے ٹھکے، ان کے دلوں پہ مور لگی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہی نہیں کہ ہدایت کی طرف آ جائیں. لیکن یہ کون سے ہیں؟ یہ مذبذبین ہیں، کبھی آدھے ادھر کبھی آدھے ادھر. ادھر سے کوئی فائدہ دیکھا تو دل چاہا کہ ادھر چلے جائے، لیکن جب پریشانی آئی تو پھر لوٹ کے ادھر آ گئے. اب یہ درمیان کی کیفیت ہے. یہ جو درمیان میں کبھی کبھی خیال جو آ جاتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں میں اس کا راستہ بھی بند کرنا نہیں چاہتا. میرا بندہ اگر اتنا بھی میری طرف آنا چاہتا ہے نا تو یہ میرے عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ جو قدم وہ اٹھانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی راستے بند کر دوں. نہیں، سننے کی اور دیکھنے کی یہ جو صلاحیت ہے میں اس کے لیے بند نہیں کروں گا. اور اگلا آخری جملہ کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. قدیر، ہر چیز پہ رب العالمین قادر ہے. اب یہ قدیر کیا ہوتا ہے، ہر چیز پہ قادر کیا ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اب قدیر کا جو لفظ ہے نا، قدیر کا معنی ہوتا ہے الحامل، کرنے والا، بما شاء، جو کچھ وہ چاہے. جو کچھ اللہ چاہتا ہو وہ کر سکتا ہو اور کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدیر. لیکن ساتھ یہ ایک شرط اور بھی لگا دی ہے
अला कदर मा तक़तज़िल हिकमा, उतना ही वो रब्बुल आलमीन करता है जितना हिकमत का तकाजा है, इसलिए कि अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी वही है। कायनात की हर चीज़ को बनाने की हिकमतें कितनी, कहाँ, कब और क्यों किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये कुछ जानने वाला कौन है? सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। लिहाजा जहाँ पर हिकमत का तकाजा होगा, कितनी चीज़, क्यों, कब तक, कितने वक्त के लिए, अब ये सारे फैसले करने के बाद कायनात में जो कुछ वो चाहता है वो कर गुजरता है, ऐसी ज़ात को कदीर कहते हैं। अब गोया कि दो शर्तें आ गई हैं। कदीर कहते हैं जो कर सकता हो, क्या कर सकता है, जो कुछ भी वो चाहता हो, और दूसरा जो वो ये कि वो करता वही हो कि जो उसकी हिकमत का तकाजा है। हिकमत के तकाजे से हट कर वो कोई अब बंदे को पता ही नहीं होता हिकमत का, अब वो एतराज़ करने फिर लग जाता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ होते हैं। अल्लाह की ज़ात है, कुदरत पर, अल्लाह की कुदरत पर एतराज़ात भी होते हैं। जो गैर मुस्लिम है ना, मुस्तशरिकीन, या जिन्होंने इस्लाम पे एतराज़ किए, कुरान पाक पे एतराज़ हुए। इंडिया का, हिंदुस्तान का एक पंडित गुजरा है कि जिसने कुरान पाक पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किए और बड़ी किताबें लिखी उसने। उसके जवाब में हमारे काबिर उलमाए देवबंद ने तफसीलन फिर जवाबी किताबें लिखी हैं। उसका एक एतराज़ ये भी था, उसने एतराज़ ये उठाया कि देखो तुम्हारा कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब्बुल आलमीन कायनात की हर चीज़ पे कादिर है। मानते हो ना कादिर है? पहले ये मनवाया, मानते हो कादिर है? सबने कहा जी मानते हैं कादिर है। फिर अगला उसने एक एतराज़ उठाया, कहता है फिर बताओ तुम्हारा रब चोरी कर सकता है? अब जब मैंने तारीफ़ की है ना, कदीर कहते ही उसको हैं कि जो कर सकता हो जो कुछ वो चाहे, और जो उसकी हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक हो, जो कुछ वो चाहे और उसकी हिकमत के तकाजे के ऐन मुताबिक हो। अब ये चोरी करना ये अल्लाह की हिकमत के तकाजे के मुताबिक ही नहीं है, अल्लाह इस चीज़ को चाहते ही नहीं है। अब ये एतराज़ उठाना रब्बुल आलमीन की ज़ात पर, ये उसने एतराज़ उठाया। अब मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ने फिर बड़ा अजीब जवाब दिया। अब ज़ाहिर है उनको कुरान पाक से और हदीस से तो जवाब देना नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हैं, कुरान पाक में उसका ईमान ही नहीं, आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पे। ये दलाइल तो उनके लिए हैं जो मुसलमान हो, अब गैर मुस्लिम को कैसे समझाएंगे? तो मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उसको जवाब में जो लिखा कि वो पहली बात यही थी कि भाई चोरी कहते किसको हैं? तुम कहते हो, पूछते सवाल है ना तुम्हारा कि जो चोरी कर, क्या अल्लाह चोरी कर सकता है? नऊज़ुबिल्लाह ये सवाल था। उससे पूछा कि बता चोरी किसको कहते हैं, चोरी की तारीफ़ तो कर। अब उसने चोरी की तारीफ़ करनी है क्या? किसी का माल उसके देखे बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर उठा लेना। माल किसी का हो, उसका ना हो, किसी का हो, दूसरे का माल हो। अब फिर उन्होंने कहा कि मुझे कायनात में बताओ वो एक ज़र्रा मुझे बता दे कि जो मेरे रब की मलकियत ना हो। तू एक ज़र्रा ऐसा साबित करके दिखा दे कि जो मेरे रब की मलकियत नहीं है, फिर मैं अपने रब के बारे में बताऊं कि अल्लाह इसको चोरी कर सकता है कि नहीं। सुब्हान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन। कायनात के एक ज़र्रे की मलकियत जब रब्बुल आलमीन की है, तो अपनी मलकियत को जिसको चाहे वो उठाए, जिसको चाहे वो बाकी रखे, इसको तो चोरी कहते ही नहीं है। चोरी तो बनती तब है कि जब दूसरी की मलकियत उठाए, और कायनात का एक ज़र्रा गैरुल्लाह की मलकियत में मुझे साबित करके दिखा दे, मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा कि मेरा रब ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसलिए कदीर का माना जब हम गलत समझते हैं ना, तो ये एतराज़ उठते हैं। जब असल माना सामने आ गया, जो अल्लाह चाहते हैं वही करते हैं, और करते वो है कि जो उसकी हिकमत का तकाजा है, न उससे कम करते हैं न उससे ज़्यादा करते हैं। जिसके अंदर ये सारी सलाहियतें होती हैं उसको कदीर कहते हैं, और कायनात में ये ज़ात सिर्फ रब्बुल आलमीन की है जिसको कदीर कहते हैं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये दूसरी मिसाल जिक्र की गई है जी उनकी। अब यहाँ पर ऊपर मैंने मिसाल में एक बात जिक्र की, उसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर जिक्र ये किया गया कि जब उन पे कोई फतूहात होती हैं उनके सामने तो उस तरफ चल पड़ते हैं, जब जो है वो मुश्किलात आती हैं तो फिर कुफर की तरफ आ जाते हैं। ये तशरीह है दुनिया के उनके एतबार की हैसियत से। अब कुरान पाक ने मुनाफिकीन की जो क़यामत की बयान किया ना, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि वो भी इससे मुराद है, ये दोनों मुराद है। अब क़यामत में इनकी कैफियत क्या होगी? अब क़यामत में ये होगा कि जब सब का हिसाब व किताब हो चुकेगा, कुरान पाक में भी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी उसकी वजाहत फरमाई है, कुरान पाक में भी है। अब क्या होगा कि जब सब का हिसाब व किताब होगा, अहले जन्नत जन्नत की तरफ, अहले जहन्नम जहन्नम की तरफ, अब वहाँ पे कोई रोशनी नहीं होगी, रब सारी रोशनियों को बुझा देंगे।
گٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں گے، ایک ہاتھ کو بھی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں گی، اپنے قریب ہاتھ کو بھی، اتنا اندھیرا چھا جائے گا، اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دے گا۔ اب ایسے حالت میں کیا ہوگا کہ جو اہل ایمان ہوں گے نا، رب العالمین ان کو ایمان کی روشنیاں عطا کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، ان کا وجود بھی چمک رہا ہوگا، اور یہ اپنے ایمان کے درجہ بدرجہ، جتنا ایمان اتنی زیادہ تیز روشنی۔ اور حدیث میں ہے کہ بعض ایمان والوں کو جو روشنی حاصل ہوگی نا ان کی کمزوری کی وجہ سے، وہ اتنی کم ہوگی کہ جس طرح اس کے پاؤں کے انگوٹھے یا ہاتھوں کے یہ جو انگوٹھے ہیں نا، ان کے ناخن میں روشنی ہوگی، بس اس سے وہ گزارا کریں گے، کبھی کم ہوگی کبھی زیادہ ہوگی، بالکل ہلکی روشنی۔ اور اسی ہلکی روشنی کو حدیث میں ہے کہ دیکھ کر کچھ ایمان والے پھر رب کے سامنے دعا کریں، ڈریں گے نا، اللہ کا خوف ہے اور رہبت ہے اور ڈر رہے ہوں گے ایمان والے، یا اللہ روشنی تو عطا کر دی ہے، لیکن آگے چل کر یہ بیٹری کی ختم ہی نہ ہو جائے، یہ روشنیاں ختم نہ ہو جائیں، چارجنگ ختم ہو جائے گی، حالانکہ یہ ایمان کی روشنی ہے، یہ تو ختم نہیں ہونی، لیکن کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ منزل مقصود تک پہنچنے تک یہ روشنی جلتی رہے، یہ دعا کریں گے۔ اب وہ چاہ رہے ہوں گے نا، تو اب قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے جس کو اس مثال میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ٹھہرو ذرا، ایمان والے آگے جا رہے ہیں، جنت کی طرف روشنی ہے، اب یہ پیچھے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہیں، انہیں کہیں گے ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی سے کوئی تھوڑی سی روشنی، تمہاری روشنی کے سہارے تھوڑا سا آگے چل رہی۔ اب انہیں وہ کیا کہیں گے کہ لرجہوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ روشنی یہاں سے نہیں ملتی، یہ دنیا سے ملا کرتی ہے، تم نے وہاں پر منافقت اور کفر کا راستہ اختیار کر کے اس روشنی کو ضائع کر دیا ہے، اب دنیا آخرت میں یہ روشنی تمہیں میسر نہیں آ سکتی۔ اب اسی گفتگو کے دوران رب العالمین درمیان میں ایک بڑی دیوار کو حائل کر دیں گے، اہل ظلمت ادھر ہی پیچھے رہ جائیں گے اور ایمان والے اپنی روشنیوں کے اس راستے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب مفسرین نے لکھا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے کیا کہ اذا اظلم علیہم قاموا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی تھوڑی سی چمکی تو اس میں چلنے کی کوشش کی، لیکن جب اندھیرا چھا گیا تو پھر کھڑے کے کھڑے ہی رہ گئے۔ یہ آخرت میں بھی ان کا یہی انجام ہوگا۔ تو یہ منافقین کی دو مثالیں یہاں پر ذکر کر کے گویا کہ یہ 20 آیات ہماری ہو گئی ہیں۔ اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر، پھر پکے کافروں کا ذکر، پھر منافقین کا ذکر، منافقین کے ذکر کرنے کے بعد ان کی حیثیت اور علامتیں بتانے کے لیے دو مثالیں دے کر جو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ یہ 20 آیات یہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔